السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیں گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وہ دروازے سے داخل ہو کر چند قدم ہی آگے چلی تھی کہ ٹھا کی زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے گولی چلائی ہو۔ وہ آواز کی سمت دیکھنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ دوبارہ ٹھا کی آواز آئی تھی۔ وہ اپنے محبوب کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر وہیں ڈھہ گئی تھی۔ اسے اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور دماغ میں ماضی کے جھماکے ہو رہے تھے۔ حارث کے دونوں انتہائی قریبی دوست شاذل اور جاوید اسے مجبور کر رہے تھے کہ چل نہ یار، حسن کی مہندی پر جانا ہے۔ حسن شاذل اور جاوید کا جگری یار تھا، ان کے ذریعے سے ہی حارث کی اور اس کی ہیلو ہائی ہوئی تھی۔ کیونکہ شاذل اور جاوید حارث کے بھی انتہائی قریبی دوست تھے، شادی کا دعوت نامہ حارث کو موصول ہو چکا تھا، مگر اپنی بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے وہ فقط رسمی طور پر شرکت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ولیمے والے دن جائے گا، 10 منٹ بیٹھے گا اور شادی کا تحفہ دے کر واپس آ جائے گا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ زندگی کے یہ 10 منٹ بھی اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن جانے تھے۔ مہرین ہاشم بالکل 0 میٹر مرسیڈیز سے اتر کر جوہر ٹاؤن کے سب سے مہنگے بیوٹی پارلر میں آئی تھی، گو کہ اس پر حسن کی فراوانی تھی۔ اسے بناوٹی حسن کی ضرورت نہیں تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ جب حرام کی کمائی ہاتھ آ جائے تو وہ خرچ اکثر حرام کاموں پر ہی ہو جاتی ہے۔ مہرین بھی یہی کچھ کر رہی تھی۔ اس کے حال ہی میں بنے نئے بوائے فرینڈز نے اسے نئی مرسیڈیز تحفے میں دی۔ اس تحفے سے ایلیٹ کلاس میں موجود اس کی تمام سہیلیوں کے منہ کھلے رہ گئے تھے، جبکہ مڈل کلاس سہیلیوں نے بہت پہلے ہی اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، گو کہ وہ پہلے بھی اپنے کئی بوائے فرینڈ سے کئی قیمتی تحائف لے چکی تھی اور بدلے میں اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی عزت گنوا چکی تھی، مگر اب کی بار والے بوائے فرینڈ کی دولت سے وہ اتنی متاثر تھی کہ اس کے ساتھ زندگی بتانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ بہت زیادہ ضد کرنے پر حارث اپنے دوستوں کے ساتھ حسن کی مہندی پر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس نے اپنی کاروباری سرگرمیاں وقتی طور پر ترک کر دی تھیں اور گھر چلا گیا تھا تاکہ اپنی پسند کے کپڑوں اور پرفیوم کا انتخاب کر کے اپنی نگرانی میں ملازمین سے کپڑے تیار کروا سکے۔ شاذل اور جاوید نے مقررہ وقت پر اس سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بالکل تیار ہے، بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہے۔ کال بند کرنے کے بعد اس نے گارڈز کو اسلحہ لوڈ کر کے چیک کرنے کو کہا، ڈرائیورز کو گاڑیاں نکالنے کا کہا۔ اپنی بھرپور تسلی کر لینے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، اپنا موزر نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھا اور ٹھیک 10 منٹ بعد اپنے وعدے کے مطابق اپنے دوستوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں پہلے ہی تیار کھڑے تھے، ان کو ساتھ بٹھایا اور تینوں مل کر فنکشن ہال میں پہنچ گئے تھے۔ مہرین کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، مگر اس کی عادت تھی کہ وہ میک اپ کرواتے وقت موبائل کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ اسے پتا تھا کال کرنے والا شخص کون ہوگا، پتہ بھی کیوں نہ ہوتا، اسی کی خاطر تو وہ اتنا تیار ہو رہی تھی۔ آج اس کے محبوب نے اسے سرپرائز دینے کے لیے بلایا تھا اور بدلے میں وہ بھی اپنا سجا سنورا وجود اپنے محبوب کو پیش کر کے سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ فون کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایسا کیا سرپرائز ہو سکتا ہے جس کی خاطر وہ اتنا اتاولا ہوا پڑا ہے کہ فقط چند گھنٹے انتظار نہیں کر پا رہا۔ میں بھی تو اسے سرپرائز دینے کے لیے ہی اتنا وقت لگا رہی ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے محبوب کے ساتھ آنے والے وقت میں بتائے جانے والے خوبصورت اور یادگار پلوں کو یاد کر کے مسکرا دی تھی اور فون کی بجتی گھنٹی کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا تھا۔ کاش وہ اٹھا کر اپنے محبوب کے تیور اور ارادے جان لیتی تو بچ جاتی۔ حسن کی شادی پر اس کے دوستوں کا انتہائی بہترین استقبال کیا گیا تھا۔ اس استقبال کی وجہ یقیناً صرف دوستی نہیں تھی، بلکہ کہیں نہ کہیں حارث کے مال و دولت کا بھی ہاتھ یہی وجہ تھی۔ اس سے ہاتھ ملانے والے مرد و خواتین میں بہت سارے چہرے ایسے بھی تھے جن کو وہ جانتا پہچانتا تک نہیں تھا، مگر وہ لوگ اس کے ساتھ اتنی اپنائیت سے پیش آ رہے تھے جیسے ان سے زیادہ اپنا اور کوئی خاص ہے ہی نہیں۔
حسن نے اپنا موبائل شاذل کو پکڑاتے ہوئے کہا، اس میں سے میرے نام اعمال غیر ضروری اشیاء، لڑکیوں کی تصاویر وغیرہ صاف کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ شادی کی پہلی رات ہی بیوی سے مار کھاؤں۔ ساتھ ہی سب کے کہکے بلند ہوئے اور موبائل شاذل نے پکڑ لیا تھا۔ حسن اور جاوید گپ شپ کرنے لگے جبکہ شاذل اور حارث موبائل کا ڈیٹا صاف کرنے لگے۔ موبائل میں 20 لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر تھیں۔ شاذل بتاتا جا رہا تھا اور حارث ڈیلیٹ کرتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک ویڈیو پر آ کر حارث رک گیا۔ اس نے وہ ویڈیو 3-4 بار پلے کر کے دیکھی۔ ویڈیو میں حسن ایک لڑکی کے ساتھ کپڑوں سے بے نیاز ہو کر ہوس مٹا رہا تھا۔ جب 5ویں بار حارث نے ویڈیو پلے کی تو شاذل نے مسکرا کر کہا، اگر میرے یار کو بہت پسند آ گئی ہے تو حسن سے لڑکی کا پتہ معلوم کر کے اٹھا لاتے ہیں۔ ہم تینوں بھی سہاگ رات منا لیں گے۔ اور ساتھ ہی کہکا لگایا تھا، اگر اس نے حارث کے چہرے پر آئے تاثرات دیکھے ہوتے تو شاید وہ کہکا نہ لگاتا۔ حارث نے سائٹ پہ ہو کر اپنی محبوبہ کو کال کی اور بتایا کہ جلدی سے میرے بنگلے پر پہنچے، اس کے لیے سرپرائز ہے۔ اس کے ساتھ ہی حارث نے ایمرجنسی قبول کر اپنے دوستوں سے جانے کی اجازت دی اور بغیر شگن ڈالے ہی وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر اب وہ مسلسل اپنی محبوبہ کو کال کر رہا تھا مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ دوسری طرف مہرین کا میک اپ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو 2 گھنٹے میں اسے 50 کالز موصول ہو چکی تھیں۔ 20 پیغامات میں پوچھا گیا تھا، کہاں ہو، کب تک پہنچو گی؟ اس نے فارغ ہو کر بتایا کہ میں ٹھیک 10 منٹ میں تمہارے بنگلے پر ہوں گی۔ محبوبہ کا جواب ملتے ہی حارث نے اپنا موزر اٹھایا، اسے چلا کر چیک کیا کہ کہیں عین وقت پر دھوکہ نہ دے جائے۔ اپنی تسلی کر لینے کے بعد اپنی محبوبہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی مہرین پورچ میں سے گزرتے ہوئے بنگلے میں داخل ہوئی، حارث نے دروازے کے پیچھے سے نکل کر اسے گولی مار دی۔ اس نے پلٹ کر گولی کی آواز کی طرف دیکھا مگر گولی اس کے جسم میں گھس چکی تھی اور ایک بار پھر ٹھا کی آواز گونجی۔ اب گولی اس کے سینے میں عین اس کے دل پر لگی تھی جہاں اس نے کئی محبوب بسائے تھے۔ گولی لگتے مہرین کا زندہ وجود تڑپنے لگا تھا اور لمحوں میں وہ لاش میں بدل چکی تھی۔ اس کا سارا میک اپ اس کے خون سے دھل چکا تھا۔ دنیا کی جس لذت میں کھو کر اس نے اپنا آپ کئی رئیساتوں کے حوالے کیا تھا، آج انہی میں سے ایک حارث اس کے لیے موت بن گیا تھا۔ حارث نے ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہوئے حسن کے موبائل میں مہرین کی درجنوں برہنہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ لی تھی۔ وہی ویڈیوز حارث کے طیش میں آ جانے کا سبب بن گئی تھی اور اسی طیش کے نتیجے میں سجری سوری مہرین اب مردہ وجود میں بدل چکی تھی اور اپنے خون میں غسل کر